دوستو ترقی پسند تحریک کی یہ تیسری ویڈیو ہے، پارٹ 3۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو بنائی جا چکی ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی ترقی پسند تحریک کے ایک مختصر انٹروڈکشن پر، اور پھر ہم نے بات کی تھی کارل مارکس کے نظریات پر، لینن کے بارے میں، رشین ریولوشن کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ترقی پسند تحریک کیسے شروع ہوئی، ان میں کون سے ادیب شامل تھے، ترقی پسند تحریک کے اصول و ضابطے کیا تھے، اور ترقی پسند تحریک کا کارنامہ کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھی ہیں، اگر آپ وہ نہیں دیکھے تو پہلے اسے دیکھ لیجئے، یہ اس سلسلے کی آگے کی کڑی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترقی پسند تحریک کے خامیوں کے بارے میں۔ تو ادب کی مقصدیت اور افادیت پر زور تو علی گڑھ تحریک نے بھی دیا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک نے اسے اور زیادہ اہمیت دی۔ رفتہ رفتہ موضوع اور مواد کو ہی سب کچھ سمجھا جانے لگا اور ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز کی جانے لگی۔ جمالیاتی قدریں کیا ہے، یہ ہم نے تنقید نگاری میں اس پہ بات کی ہے، تو آپ وہاں سے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز کی جانے لگی، جبکہ عالمی ادب کے پس منظر میں مارکسی نقادوں نے جمالیاتی قدروں کو ہمیشہ مناسب حد تک اہمیت دی، لیکن اکثر ترقی پسند ادیب کمیونزم کے پرچار کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ تو جیسے مثال کے طور پر وقت ہے آؤ دو عالم کو دگرگوں کر دے، قلب گیتی میں تباہی کے شرارے بھر دے۔ یہ مخدوم نے لکھا ہے موت کے گیت میں۔ دوسرا ایک شعر ہے سردار جعفری کا جوانی سے، جس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ میرے ہونٹوں پہ نغمے کانپتے ہیں دل کے تاروں کے، میں ہولی کھیلتا ہوں خون سے سرمایہ داروں کے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں پروپیگنڈا زیادہ ہے اور اس میں جمالیاتی قدریں بہت ہی کم ہیں۔ اس کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ ایسی تخلیقات بھی ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی حسن کاری کے ساتھ ساتھ بیداری کا پیغام دیا گیا۔ مثلاً یہ مجروح اور جذبی کے شعر ہیں، دیکھتے ہیں انہیں۔ مجروح صاحب کا شعر لکھتے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ دوسرا شعر ہے وہ تیرگی ہے کہ اکثر خیال آتا ہے میرے فلک پہ کوئی آفتاب ہے کہ نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے سبب اردو ادب نئی جہتوں سے روشناس ہوا اور بے شمار لازوال تخلیقات وجود میں آئیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے غیر جانبدارانہ انداز میں تحریک کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ ترقی پسند تحریک نے جس طرح انسانوں کو زندگی اور ادب کے اسٹیج پر مرکزی جگہ دی ہے، جس طرح عام آدمیوں میں ہیرو کے صفات دیکھے اور دکھائے ہیں، جس طرح طبقاتی اور سماجی خلیجوں کو کم کیا ہے، جس طرح اصلاح بغاوت اور انقلاب کے لیے ولولہ پیدا کیا ہے، جس طرح ماضی پرستی کی بجائے ماضی کو عقل کی عینک سے دیکھنا سکھایا ہے، جس طرح ہیرو پرستی کم کی ہے، جس طرح ادب کی زبان کو سائنس اور دوسرے علوم کی غذا سے تقویت پہنچائی ہے، جس طرح لوگوں نے اپنی پرانی مصیبت پر قناعت کرنے کی بجائے ایک نئی مسرت کو لبیک کہنے کا جذبہ بیدار کیا ہے، جس طرح زبان کو چند مخصوص لوگوں کا کھلونا بنانے کی بجائے سب کے دل کا آئینہ بنایا ہے، جس طرح انسان نے سلانے یا رلانے کی بجائے جگانے کا اور بادہ و ساغر کی بجائے تلوار کا کام لیا ہے، جس طرح تنقید شعور کو ابھارا ہے اور تخلیقی جوہر کی تربیت و تہذیب کا کام اپنے ذمے لیا ہے، اس سے اس کی کامیابی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔
ادب کی دنیا میں نئی راہوں، تجربوں اور دریافتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نئے راستوں میں لوگ بھٹکتے بھی ہیں، لیکن انہی لغزشوں سے راستے کی آبرو قائم ہے۔ تو یہ کس نے کہا، کس نے اپنی رائے دی ہے؟ وہ پروفیسر علی احمد سرور نے۔ تو دوستو، ترقی پسند تحریک کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ آپ اور بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں، مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ایک مختصر ویڈیو آپ کے کام آئے گی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔